أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. صدق الله العظيم. اللہ جانتے ہیں اس چیز کو جسے ہر مؤنث اٹھاتی ہے، وما تغیض الارحام وما تزداد، اور اس چیز کو بھی جو سکڑتی ہے رحموں میں، اور اس چیز کو بھی اللہ جانتے ہیں وما تزداد، جو رحموں میں بڑھتی ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، ہر چیز کا اللہ کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے۔ بمقدار، ایک مقدار، ایک اندازہ اس کا متعین ہے کہ وہ کتنی ہونی ہے، کیسے ہونی ہے، کس طریقے سے ہونی ہے، اور کتنی بڑی ہونی ہے، کتنی چھوٹی ہونی ہے۔ ابھی میں وضاحت میں عرض کروں۔ عالم الغیب والشہادہ، اور وہ ایسی ذات ہے جو تمام غیب اور موجودات کا علم رکھتی ہے۔ الکبیر، بہت بڑا، المتعال، بہت بلند مرتبے والا، یہ بھی اللہ کی صفات ہے۔ الکبیر المتعال، وہ بہت بڑا بھی ہے اور بہت بلند و بالا بھی ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفت علم کو بیان فرمایا ہے۔ جیسا کہ سورت کے آغاز میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت میں اپنی قدرت کاملہ کی نشانیاں اور مشرکین مکہ کے اعتراضات کے جوابات اور اس طرح کی چیزیں ذکر فرمائی ہیں۔ تو ان آیات میں اور آگے بھی سواء منکم من اسر القول، اسی طرح لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، پھر آگے اسی صفت علم کی مزید تشریح ہے۔ صفت علم میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام چیزوں کو تو وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدار میں ذکر فرما دیا، عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال میں ذکر فرما دیا، اور کچھ آگے سواء منکم من اسر القول میں وضاحت بھی فرما دی۔ لیکن بنیادی طور پر یہ ذکر فرمایا علم کے حوالے سے کہ اللہ جانتے ہیں جسے مؤنث اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے، وما تغیض الارحام وما تزداد، اور جو اس رحموں میں کمی بیشی ہوتی ہے وہ بھی رب جانتا ہے۔ بھائی مائک بند کر لیجیے۔ جی، کیا نام ہے ان کا؟ سید سہیل احمد صاحب، بخاری صاحب، مائک بند کر لیجیے ذرا۔ تو وما تغیث کا معنی میں نے کیا سکڑنا، یوں ترجمہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو کمی بیشی ہوتی ہے۔ تو یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کے رحم کا ذکر فرمایا کہ وہاں جو چیز یعنی انسان بڑھتا گھٹتا ہے بچے کے حوالے سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں میں اگر غور کیا جائے تو یہ انسان کا پانی کے ایک غلیظ قطرے سے وجود میں آنا، یہی رب کی وحدانیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور قرآن نے اسے آپ پڑھیں گے 25ویں پارے میں، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ عن قریب ہم انہیں نشانیاں دکھلائیں گے آفاق عالم میں
اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی. اسی طرح سورۃ الروم کے آغاز میں بھی آپ نے پڑھا کہ انسان اگر اپنی ذات میں غور و فکر کر لے تو رب کو سمجھا جا سکتا ہے. اس لیے اللہ نے جب صفت علم کو بیان فرمایا تو سب سے پہلے انسان کی تخلیق کا ہی ذکر فرما دیا. باقی یہاں ایک سوال کا جواب بھی دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ جانتے ہیں جو کچھ رحم میں ہوتا ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے یا ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے. حالانکہ اس طرح کا آیات کو دیکھ کر ہمارا لبرل جو طبقہ ہے مسلمانوں کا، جو غیر مسلموں سے متاثر ہے خاص کر، وہ کہتے ہیں یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے، انسان کو بھی پتہ چل جاتا ہے. تو بھئی یہ سوال ہی کم علمی پر مبنی ہے، کیونکہ اس میں دو باتیں بس عرض کروں گا. ایک بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لامحدود ہے اور انسان کا جو علم ہے وہ محدود ہے. انسان کو بس زیادہ سے زیادہ اگر پتہ چل جائے گا تو اتنا پتہ چل جائے گا کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے بس، یا یہ پتہ چل جائے گا کہ کچھ ہے بھی صحیح یا نہیں، صرف ہوا پیٹ میں بھری ہوئی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ سب کچھ جانتی ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، اور نیک بخت ہے یا بد بخت، اس کا رزق کتنا ہے، اس کی عمر کتنی ہے، اس کا رنگ روپ کیسا ہے، پھر ایک ہے یا دو ہیں، جڑواں بچے ہیں، جڑواں ہیں تو پہلے کون پیدا ہوگا اور دوسرا کتنی مدت ٹھہرے گا. بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے اس میں ہوتی ہیں، انسان اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا. تو انسان کا علم محدود ہے اور اللہ کا علم لامحدود ہے. خود قرآن نے بھی اس چیز کو ذکر فرمایا، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ یہ جو تمہارے پاس علم ہے جس کے بلبوتے پر تم زمین کی تہ میں پہنچ چکے ہو اور آسمانوں میں اڑنے لگے ہو اور ہزاروں میل کا فاصلہ چند گھنٹوں میں طے کرنے لگے ہو، تو یہ جو ترقیاں ہیں تمہاری یہ ساری کی ساری وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ نے جو تمہیں تھوڑا سا علم عطا فرمایا ہے 100% میں سے گویا آپ کہہ لیں 2% سمجھانے کے لیے. وگرنہ جو مثال ملتی ہے روایات میں، حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے جا رہے تھے تو چڑیا نے سمندر میں سے مجمع البحرین ایک قطرہ لیا. اب وقت کے دونوں سب سے بڑے عالم، ایک تشریعیات کے عالم اور ایک تکوینیات کے عالم، اور اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ سب سے بڑا عالم ہوتا ہے اپنے وقت کا. تو گویا اس زمانے میں ان دو سے بڑھ کر دنیا میں کوئی عالم بھی نہیں تھا. تو ایک عالم خضر علیہ السلام دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ میرا اور آپ کا علم اللہ کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے اس سمندر کے مقابلے میں وہ قطرہ جو چڑیا نے اپنی چونچ میں لیا ہے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دعویٰ کریں کہ بھئی یہ تو ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے. یقیناً یہ ہٹ دھرمی پر، عناد پر مبنی ہوگا، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ انسان کا جو علم ہے وہ آلات کا محتاج ہے. اللہ کا جو علم ہے وہ اللہ اپنے علم میں کسی آلے کا محتاج نہیں ہے. یہ بھی ایک بنیادی فرق ہے جسے ہم بھلا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو جانتے ہیں ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد، تو وہ پیدائش سے پہلے جانتے ہیں، اس کے کنوارے ہونے کی حالت میں بھی جانتے ہیں کہ اس کی شادی کب ہوگی، شادی کے بعد ولادت کب ہوگی، ولادت میں کیا ہوگا، یہ سب اللہ جانتے ہیں. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار میں اس طرف اشارہ فرما دیا ہے. لیکن انسان تو آلات کا محتاج ہے، یعنی الٹرا ساؤنڈ کرے گا، اس کا دوسرے معاملات مشینریز کے ذریعے سے پتہ کرے گا کہ کیا معاملات چل رہے ہیں.
تو ایک بات خلاصہ یہ کہ آپ یوں یاد رکھ لیں کہ انسان کا علم محدود، اللہ کا علم لامحدود، اور انسان کا علم آلات و آلات وغیرہ کا محتاج، جبکہ اللہ کا علم بغیر کسی آلے کے ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اس لیے ان چیزوں کی نفی کرنے کے لیے فرمایا عالم الغیب والشہادہ الکبیر المتعال، کہ وہ غیب اور موجودات کا علم رکھتا ہے، وہ بہت ہی بلند و بالا ہے، بلند مرتبہ ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، برابر ہے تم میں سے کوئی آہستہ بات کرے، جسے ہم سرگوشی کہتے ہیں، کسی کے کان میں جا کر بات کرے تاکہ کوئی سنے نہیں، فرمایا اللہ اسے بھی سنتا ہے۔ ومن جہر به، اور جو تم میں سے بلند آواز سے بات کرے، یعنی آہستہ بات کرے بلند آواز سے کرے، اللہ کے لیے برابر ہے۔ ومن هو مستخف باللیل، اور جو شخص رات کے اندھیرے میں چھپ رہا ہو تو وہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، یعنی رات کے اندھیرے میں چھپ کر اگر وہ گڑبڑ کر رہا ہے، کچھ کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کے علم میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ایک میرے ذہن میں آ گئی جس کا مفہوم ہے، فرمایا جب تم کسی کمرے میں کسی مقام پر چھپ کر کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہو اور کمرے کا پردہ اگر ہوا سے تھوڑا سا ہل جائے تو اس سے زیادہ تم خود ہل جاتے ہو، کہیں کوئی آ تو نہیں گیا، کسی کو پتا تو نہیں چل گیا، کسی نے پردے کی آڑ میں ہمیں دیکھ تو نہیں لیا، 100 طرح کے خیالات ذہن میں آ جاتے ہیں۔ فرمایا اور اس ذات کا تمہیں کوئی ڈر نہیں ہوتا جس کے سامنے یہ پردے پردے نہیں ہیں، جس کے سامنے چھت کوئی اہمیت نہیں رکھتی، بلکہ وہ من ہوا مستخف باللیل، رات کے وقت چھپے ہوئے انسان کو بھی جانتا ہے، اور ساری بالنہار، اور دن کے وقت چلنے پھرنے والا بھی برابر ہے اللہ کے لیے، یعنی سب کے سب اللہ کے علم میں ہیں۔ لہو معقبات من بین یدیہ، اور اسی کے لیے پہرے دار ہیں، اس کے سامنے بھی اور اس کے پیچھے بھی، اور وہ اس انسان کی حفاظت کر رہے ہیں من امر اللہ، اللہ کے حکم سے۔ دیکھیں میں اور آپ، ہم انسان اللہ کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ ہماری حفاظت کے انتظامات کیے ہوئے ہیں، اسی لیے آگے اشارہ فرمایا ان اللہ، ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے نا، جب اللہ کے فرشتے کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں اور یہاں سے یہ ثابت ہو گیا لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفی، کہ ہمارے آگے پیچھے اور بھی فرشتے ہوتے ہیں جو ہماری چیزوں سے حفاظت کرتے ہیں، حادثات سے بچاتے ہیں، معاملات سے محفوظ رکھتے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ ہمیں پکڑتا نہیں ہے؟ ہم تو بہت گناہ گار ہیں، اور یا وہ فرشتے ہمیں راہ راست پر کیوں نہیں لا رہے کہ ہم ان کی وجہ سے صحیح راستے پر چلنے لگ جائیں؟ فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یقیناً اللہ تبدیل نہیں کرتا اس قوم کو، کسی بھی قوم، نکرہ ہے، کسی بھی قوم کو جس حالت میں وہ ہیں کبھی بھی تبدیل نہیں کرتا، حتیٰ کہ وہ بدل دیں اس چیز کو جو ان کے اندر ہے، یعنی وہ اپنے نفوس کو، اپنے آپ کو جب تک خود بدلنے کی کوشش نہ کریں، اللہ بھی پھر اسے نہیں بدلتا۔ یہاں ایک اور بات ذہن میں آ گئی، عرض کر دیتا ہوں، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ راستوں کا تعین کرنے کا، ہدایت کا دو معنی مفسرین نے لکھے ہیں، آتے تو کسی اور آیت کے تحت ہیں لیکن یہاں بھی انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی راستہ پوچھتا ہے تو ایک راستہ بتانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے بتائیں گے بھائی آپ نے یہاں سے سیدھا جانا ہے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ بھائی میں نے مینار پاکستان جانا ہے، آپ کہیں کہ بھائی یہاں سے آپ سیدھے چلے جائیں، سیدھے جا کر آپ بائیں طرف مڑ جائیں، وہاں آپ کو گاڑی ملے گی، اس میں بیٹھ جائیں، وہ جہاں آپ کو اتارے گی وہاں سے آپ ایک رکشہ پکڑ لیں،
وہاں سے رکشا پکڑ کے آپ سے 20-20 روپے لیں گے اور وہ آپ کو مینار پاکستان پہنچا دیں گے۔ ایک یہ ہے راستہ بتانے کا طریقہ، اسے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اسے کہتے ہیں اراءۃ الطریق۔ اور دوسرا ہوتا ہے کہ آپ سے کسی نے راستہ پوچھا کہ مینار پاکستان جانے کا کیا راستہ ہے، تو آپ نے کہا بیٹھیے تشریف رکھیے میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں۔ آپ نے اپنے ساتھ اسے گاڑی میں بٹھایا اور مینار پاکستان پہنچ کر آپ نے اسے کہا یہ لیجئے جی، یہ آپ کی منزل ہے، جہاں آپ پہنچنا چاہ رہے تھے میں نے آپ کو پہنچا دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب، یعنی ایک راستے پر آپ نہیں بھی آنا چاہ رہے تھے یا پوچھنا چاہ رہے تھے، جانا نہیں بھی چاہ رہے تھے، تو اگلا آپ کو وہاں پہنچا دیتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے اراءۃ الطریق، رہنمائی کر دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالی عام طور پر تو رہنمائی فرما دیتے ہیں جیسا کہ قرآن میں کی ہوئی ہے، اور اسی کا یہاں پر ذکر ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ جو شخص چاہتا ہے راہ راست پر آنا تو اسے اللہ لے آتا ہے، جو نہیں آنا چاہتا تو اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اور ایک ہے ایصال الی المطلوب، کہ کوئی نہیں بھی آنا چاہتا تو اللہ اسے زبردستی راہ راست پر لے کر آتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے منتخب ہوتا ہے کہ ہم نے اس بندے کو بہرحال ہدایت دینی ہے، تو اس کو ایصال الی المطلوب کہتے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ عام طور پر ہم سوچتے ہیں کہ بعض لوگوں کو ہدایت اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہوتی ہے، اور بعض لوگ اپنی کوشش کرتے ہیں اور اس کوشش کے جواب میں راہ راست پر آتے ہیں۔ یا قرآن نے بھی کئی مواقع پر کہا کہ ہدایت اسی کو ملے گی جو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے، جیسے یہاں پر کہا کہ حتی یغیروا ما بانفسہم، وہ خود بدلنا چاہتا ہے تب اللہ بدلیں گے۔ تو اس میں اللہ نے بیان کیا ہے اراءۃ الطریق، اور دوسرا طریقہ ہے ایصال الی المطلوب۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے، کسی قوم کو عذاب دینے کا ارادہ کر لے، تو اس عذاب کو پھر کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور پھر اللہ سے ان کو کوئی بچانے والا بھی نہیں ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار بھی نہیں ہے، کوئی اللہ سے بچا بھی نہیں سکتا۔ وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی کی چمک خوف اور طمع کی حالت میں، وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہی ہے جو اٹھاتا ہے بوجھل بادلوں، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور رات اس کی حمد کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ رات میں نے کل عرض کیا تھا کہ بادلوں کی جو گرج اور چمک ہوتی ہے، خاص کر اس گرج کو، چمک کو تو اوپر بیان کر دیا برق میں، اور رات گرج کو کہتے ہیں آواز کو، تو وہ آواز بھی دراصل اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے، لیکن ہر ایک کا اپنا اسٹائل ہے بیان کرنے کا۔ قرآن نے ذکر کیا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، یہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم اسے سمجھ نہیں پاتے، تمہیں معلوم نہیں ہوتا۔ اور فرمایا کہ رعد اس کے حمد کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور فرشتے من خیفتہ، اللہ کے ڈر سے، یعنی وہ بھی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور اللہ تبارک و تعالی بجلیوں کو بھیجتا ہے، بس پھر انہیں گراتا ہے جس پر چاہتا ہے، حالانکہ وہ اس وقت اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے ابھی ہدایت حاصل نہیں کی ہوتی۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور اللہ کی ذات ایسی ہے جو سخت پکڑنے والی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پکڑ سے دنیا اور آخرت دونوں میں محفوظ فرمائے۔